اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إذا سلت المرأة خمسها وسامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل له ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شاءت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اما بعد. معزز سامعین، محترم حضرات، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے صبر و استقامت کے تعلق سے باتیں چل رہی تھی اور یہ بات آئی تھی کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کو صفا مروہ کو اللہ تعالیٰ نے شعائر قرار دیا، اللہ کی نشانی قرار دیا، جبکہ اور بھی نشانیاں بڑی بڑی موجود ہیں، اس سے بڑے بڑے پہاڑ موجود ہیں. تو اس کی حکمت میں یہ بات آئی تھی کہ چونکہ حضرت حاجرہ علیہ السلام اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہاں رکی تھی اور ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پر اپنے بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. تو حضرت حاجرہ کے صبر و استقامت کو یاد کرنے کے لیے اور آنے والے انسانوں کو اختیار کرنے کے لیے وہاں سعی کا حکم دیا گیا، تاکہ پوری دنیا میں سماج، معاشرہ، گھر کی اصلاح کے لیے باہمت اور صابرہ عورتوں کو پیدا کیا جائے، ان کو تیار کیا جائے، بنایا جائے اور ان کے سامنے ایک مثال ہو کہ اللہ کے لیے اس طرح عورتیں صبر کریں گی تو ان کو اس طرح بیٹے ملیں گے اللہ کے دین کے لیے قربان ہونے والے. پھر اسماعیل علیہ السلام کی بات آئی تھی، ان کی پہلی بیوی سے کمزوری ہوئی، طلاق ہو گئی، دوسری بیوی نے صبر کیا تو وہ بیوی بن کر کے رہی اور پھر ان کی نسل سے اکثر صحابہ کرام انہی کی نسل سے اور ان کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. پھر اس میں اور باتیں آئی تھی کہ عورتیں ہی ہمیشہ بڑی بڑی تحریکوں میں اصل روح اور اصل کردار ادا کرتی ہیں. اس لیے ہمیں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو بہت زیادہ توجہ کے ساتھ دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صبر و استقامت کی تعلیم دینی چاہیے اور ان کو تیار اور آمادہ کرنا چاہیے. نیک اور اچھی عورتیں کون ہوتی ہیں اور کون ہیں جو اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہیں، اور اس طرح کی عورتیں ہمارے سماج میں، ہمارے گھروں میں تیار ہوں اور بنیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ. اللہ تعالیٰ نے نیک اچھی عورتیں جو اللہ کی نظر میں نیک ہیں، وہ کون سی ہیں؟ ان کی پہچان بتلائی. تو نیک عورتیں وہ ہیں قانتات، اطاعت کرنے والی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی اطاعت کرنے والی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں اور سنتوں کی اطاعت کرنے والی، شریعت کی اطاعت کرنے والی، جائز کاموں میں اپنے شوہر کی اطاعت کرنے والی، اپنے باپ اپنے بھائی کی اطاعت کرنے والی، جائز کاموں میں. نیک عورتوں کی پہلی پہچان یہ ہے
کہ اللہ کی اطاعت کرنے والی ہوں۔ پہلی پہچان اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ یہ عورت نیک ہے جو اللہ کی اطاعت کرنے والی ہے۔ دوسری چیز حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور حفاظت کرنے والی غیب کی چیزوں کی، جن کی اللہ نے اللہ کی حفاظت فرمائی ہے، ان چیزوں کی حفاظت کرنے والی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی، اپنے شوہر کے اموال کی حفاظت کرنے والی، اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والے، گھر کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی۔ ایسی جو عورت ہے اللہ کی اطاعت کرنے والی، جائز کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنے والی، ان اطاعت کرنے والی، پہلی چیز۔ دوسری چیز حفاظت کرنے والی۔ یہ دو چیزیں جس عورت کے اندر ہوں گی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ عورت نیک ہے، صالح ہے۔ یہ دو چیزیں جس عورت کے اندر نہیں ہوں گی، یا کوئی ایک ہو ایک نہ ہو، تو قرآن کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس کے نیک اور اچھی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی تصدیق اس کے لیے نہیں ہے۔ ہماری عورتیں اللہ کے حکموں کی کتنی اطاعت کرنے والی ہم اور آپ دیکھیں۔ صبح فجر میں ہم پتہ کر سکتے ہیں، شام کو جب کھانے پینے کا وقت ہوتا ہے اور عشاء کی اذان ہو جاتی ہے، ٹیلی ویژن یا موبائل ہمارے چالو رہتے ہیں، تو اس وقت ہم اپنی بیویوں، اپنی بچیوں، اپنی بہنوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اللہ کی اطاعت کرنے والی ہیں۔ اب اس پہ صحابیات کے واقعات کو ذکر کریں گے تو بات طویل ہو جائے گی، لیکن یہ موٹی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اذان کی آواز کان میں پڑ جائے تو فوراً کام بند کر کے نماز کی تیاری کرنے کا حکم ہے۔ ہم اور اپنے گھروں میں دیکھیں، سماج میں رہنا سہنا، لباس، وضاحت ہم دیکھ لیں کہ کتنی اطاعت کرنے والی ہیں۔ ہماری بہنیں بیٹیاں بازار میں جب کپڑا خریدنے جاتی ہیں تو دیکھیں کہ شریعت کے مطابق کتنا کپڑا خریدتی ہیں، اور یہ ڈسکو، چھمک چھلا اور دنیا بھر اسٹائل جو چل رہے ہیں، اس مزاج کے مطابق کتنا کپڑا خریدتی ہیں۔ 2-3-4 سال پہلے کی بات ہے، ایک دکان پہ ایک عالم تھے، وہ کپڑا خریدنے پہنچے تو کپڑا کٹا ہوا تھا، لیڈیز کپڑا، تو بولے یہ تو نہیں لیں گے ہم، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو دکان والے نے کہا مولانا آپ شریعت کے خلاف کہتے ہو، ہم شریعت کے مطابق لائیں تو بکے گا ہی نہیں کپڑا۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان تو اتنا شریعت کے خلاف کپڑا نہیں خریدے گا۔ دکان والے نے کہا کہ آپ بیٹھے رہیے یہاں، غیر مسلم تھے، آدھا گھنٹہ بیٹھے رہیے، دیکھیے کہ کتنی عورتیں آتی ہیں اور اسی کپڑے کو لے کر کے جائیں گی۔ ہم ڈھونڈ کر کے دوسرا کپڑا پردے والا رکھ دیں، ایک بھی عورت اس کو لے کر کے نہیں جائے گی۔ ہم نے دکان کھول رکھی ہے بیچنے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، جس چیز کی مانگ ہوگی ہم وہی چیز دیں گے، وہی چیز لا کر کے رکھیں گے، اسی میں پیسے کو انویسٹ کریں گے۔ مولانا 1 گھنٹہ بیٹھ گئے اور واقعی ایک کے بعد ایک عورتیں آتی رہیں اور وہی بے حجابی والا کپڑا خریدتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نیک عورتیں اللہ کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، اور ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جب بازار میں پہنچتی ہیں تو شریعت کے شین پر بھی دھیان نہیں دیتی ہیں، اور بازار میں جو بے حیائی والی چیزیں چل رہی ہیں، لباس، وہی خریدتی ہیں۔ تو ہمارے گھروں میں اللہ کی اطاعت کرنے والی، پوری طرح اطاعت کرنے والی عورتیں ہیں نہیں۔ تو ہمارے گھروں میں بچے کیسے دیندار پیدا ہوں گے؟ اللہ کی اطاعت کرنے والی عورتوں کے سلسلے میں خاص طور پر ہم کو بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے مردوں کے لیے۔ اس میں ایک قسم الدیوس الذی وقر فی اہلہ الخبث، وہ دیوس ہے جو اپنے گھر میں اپنی بیوی، بچوں، بیٹی، بہن، عورتوں میں برائی کو دیکھے اور ان کو اس برائی سے نہ روکے۔ ہماری عورتیں انگریزوں کی طرح لباس پہنے ہوئی ہیں، کوئی ان کو منع کرنے والا نہیں، ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، ان کے سینے پہ دوپٹہ نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، اور بدن سے چپکے ہوئے کپڑے کوئی منع کرنے والا نہیں۔ تو ایسے گھروں میں، ایسی گود میں دیندار بچے نہیں پیدا ہوں گے۔
دیندار بچے نہیں پروان چڑھیں گے۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے، گھر والوں کی ذمہ داری۔ اگر گھر والے نہیں روکتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ یہ دیوس ہے اور یہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ جنت کی خوشبو اتنی دور تک جاتی ہے، کئی سو سال کی مسافت تک جاتی ہے، پھر بھی جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اس نے حج بھی کر رکھا ہوگا، دین کے بہت سے کام کر رہا ہوگا، لیکن گھر میں عورتیں بے حیا اور بے حجاب رہتی ہیں، بے پردہ رہتی ہیں، عریانیت کا شکار ہیں، شریعت کا اہتمام پابندی نہیں کرتی ہیں، اور یہ مرد اپنی بیٹی کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو بے پردگی سے نہیں روکتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے کہ جنت کی خوشبو یہ نہیں پائے گا، وہ تو جہنم میں جائے گی۔ کاسیات عاریات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے قریب عورتیں ہوں گی، کپڑا پہنے ہوں گی، کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی۔ اس ننگی کا دو معنی بتلایا گیا، ایک تو کپڑے باریک ہوں گے، جسم باہر دکھائی پڑیں گے، ایک یہ کہ کپڑے موٹے ہوں گے لیکن جسم سے چپکے ہوں گے، جس سے جسم کے شیپ اور بناوٹ سمجھ میں آتی ہوگی۔ یہ دو قسم کے کپڑے ہوں گے۔ یہ عورتیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کپڑا پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی اور یہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پائیں گی، وہ تو جہنم میں جائے گی، لیکن اس کا بھائی، اس کا شوہر، اس کا باپ بھی، اس کا بیٹا بھی اگر بالغ اور جوان ہے اور نہیں روکتا اپنی ماں کو تو وہ بھی جہنم میں جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو نیک عورتوں کی پہلی پہچان، پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کی، قانتات، اللہ کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہیں، ہر معاملے میں اللہ کا کیا حکم ہے اس پر عمل کریں گی، اللہ نے منع کیا کسی بھی حال میں اس پر عمل نہیں کریں گی۔ دوسری چیز، حافظات للغیب بما حفظ اللہ، حفاظت کرنے والی ہیں مال کی، عزت اور آبرو کی۔ تو اس کی تو ماشاءاللہ ہماری عورتیں بہت اچھی طرح حفاظت کرتی ہیں، مال آ جائے تو نکلنا نہیں، شوہر چاہے کہ زکوٰۃ دے دے، خیرات دے دے تو نکلنے نہیں دیتی، حفاظت کرتی ہیں، جسموں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہیں، یہ چیز تو ہے۔ لیکن پہلی بات، اللہ کی اطاعت کرنے میں کمزور ہوتی ہیں۔ عبادتوں میں دیکھ لیجئے، نماز میں کیسی کوتاہیاں کرتی ہیں، روزہ میں بڑے اہتمام کرتی، پابندی کرتی ہیں وہ، لیکن نماز جو فرض ہے، 5 وقت فرض ہے، اس میں کوتاہی کرتی ہیں۔ تو یہ صفت، دو صفت، اللہ کی اطاعت اور اپنے جسم کی، اپنی عزت کی اور شوہر کے مال کی حفاظت جس عورت کے اندر ہوگی وہ عورت نیک صالح ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی عورت کی ایک اور پہچان بتلائی ہے، خیر النساء امرأۃ، بہترین عورت وہ عورت ہے اذا نظرت الیہا سرت کا، جب تم اس کی طرف دیکھو تو تم کو خوش کر دے، واذا امرتها اطاعت کا، جب تم اس کو کسی کام کا حکم کرو تو تمہاری اطاعت کرے، جائز کام کا حکم کرو تو اطاعت کرے، واذا غبت عنها حفظت فی نفسها ومالک، جب تم اس سے غائب ہو جاؤ، گھر میں نہ رہو، کہیں پردیس میں چلے جاؤ، دکان پہ چلے جاؤ، کام پہ چلے جاؤ، تو اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنی ذات کی حفاظت کرے اور تمہارے مال کی بھی حفاظت کرے۔ یہ صفت جس عورت کے اندر ہوگی وہ عورت بہترین عورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں جو قرآن کی ہم نے آیت تلاوت کی، اللہ کی اطاعت کرے اور حفاظت کرے، ان دونوں صفات کی تشریح دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، جب عورت 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ وقت پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، وحفظت فرجها، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، واطاعت زوجها، اور اپنے شوہر کی جائز باتوں میں اطاعت کرے، قیل لها، تو ایسی عورت سے کہا جائے گا ادخل الجنت من ای ابواب الجنت شاءت، کہ تم جنت کے جس دروازے سے بھی چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نیک ہونے کا سرٹیفکیٹ، جنت میں جانے کا پروانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسی عورتوں کو دیا جا رہا ہے جو 5 وقتہ نماز پابندی کریں، رمضان کے روزوں کی پابندی کریں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے شوہر کی اطاعت کریں۔ 4 صفات ہوں گی، 4 مطلب 2 ہی چیزیں ہیں، یہ 2 کو 4 میں اس کو بانٹ دیا گیا، اطاعت، اللہ کی اطاعت، شوہر کی اطاعت جائز باتوں میں، حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت، مال کی حفاظت، قرآن میں بات کہی گئی۔
تو یہ صفات جن عورتوں کے اندر ہوں گی وہ عورتیں نیک ہوں گی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام سے بات چلی تھی، تو آنے والی نسل، آنے والی قوم، آنے والی عورتیں کیسے نیک ہوں گی، ان کی کیا پہچان ہوگی، ہم نے یہ ذکر کر دی۔ پہلی چیز اللہ کی اطاعت ان کے اندر ہو، اور پھر حفاظت، اپنی عزت کی حفاظت، شوہر کی جان مال آبرو کی حفاظت۔ وقت ختم ہو گیا، ورنہ ایک واقعہ ذکر کرتا، آنکھیں ہماری نم ہو جاتی ہیں اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کس طرح سے اس دور میں بھی عورتیں ایسی ہیں جو اللہ کی اطاعت کرتی ہیں، اپنے شوہروں کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرتی ہیں۔ اس کے گھر میں آسمان سے، ایسے گھروں میں آسمان سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی مدد آتی ہے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے بچیوں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی فکر کریں، ان کو دین پر کھڑا کرنے کی کوشش کریں۔